ہوگا جب وہ محفلیں بھی نعت کرا دے گا الحمدللہ سرکار دو عالم کے صدقے سے آپ میں نماز کی توفیق ہو جائے گی، تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آپ آئے نہیں، آپ بلائے گئے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ لہذا یہ ہم سب کو یہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ حاجی منیر احمد صاحب نے ہمیں اس نورانی وجدانی روحانی محفل میں آنے کے لیے موقع فراہم کیا، اور جتنے بھی ان کے معاونین ہیں اور جو بھی انہوں نے انتظام کیا ہے تو الحمدللہ، اور یہ مل کر آپ بھی کہہ دیں تاکہ یہ مجمع جو ہے ذرا ذوق میں آنا چاہیے۔ اور میں نے درود پاک کا کہا ہے، آپ نے بڑا الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، امتی ہو کر اس قدر یہ دھیما درود پاک اونچی آواز سے پڑھو، الصلوۃ والسلام علیکہ یا سیدی، اونچی آواز سے اور وسلم علیکہ۔ اللہ کے بندو، ہماری نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں نماز میں سلام نہ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب مصطفیٰ اور ان کی آل پر درود نہ پڑھ لیں۔ بڑے اونچی آواز سے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا نظام وسلم، اونچی آواز سے پڑھیں ذرا، والسلام علیکہ یا رسول اللہ والا نظام کا یہ چھوٹا سا واقعہ کرتے سعادت داران میں آتا ہے۔ ایک محدث تھے عبد العزیز محدث ترینی رحمت اللہ علیہ، اللہ وہ محدث حدیث کا درس دینے والے پیارے مصطفیٰ صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درود و درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے والے، اور اس بستی میں وہ سید تھے، لیکن لوگوں نے ان کو ستانا شروع کر دیا۔ معلوم ہوا جب اللہ والے ہوتے ہیں دنیا اپنی غرض کی خاطر، دنیا کی خاطر ان کی مخالفت کرتی ہے، لیکن وہ پرواہ نہیں کرتے کہ مصطفیٰ کا مقام رہ جائے، مصطفیٰ سے محبت رہ جائے، سرکار دو عالم کی غلامی رہ جائے، کچھ رہے یا نہ رہے پر مصطفیٰ ہم پر راضی ہو جائے۔ لوگوں نے کہا اے محدث یہاں آپ نہیں رہ سکتے، اور آپ نے کہا یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر رہا ہوں۔ ہجرت کر کے وہاں گئے، اس جو علاقہ ہی سادات کا تھا جہاں پر سید تھے الحمدللہ، وہاں جب رہنے لگے ان سید نے کہا آپ کے لیے جگہ نہیں، کہا کیوں جگہ نہیں ہے؟ کہا ہمارے رسول ہیں، ہمارا یہ مقام ہے، ہم سب سے اعلیٰ ہیں نسبت کی لحاظ سے، اس وجہ سے اپنے سید ہونے کا ہمیں ثبوت عطا کیجیے۔ کہا میں بھائی سید ہوں، میری بات پر یقین کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ ثبوت دیں۔ کہا پھر صبح ہو جائے گی نا، پھر دیکھنا ثبوت مل جائے گا۔ اور جب بھی درود پڑھو نا تو کس انداز میں پڑھنا چاہیے؟ سرکار میرا درود و سلام سن رہے ہیں، سرکار حاضر ہیں، سرکار ملاحظہ فرما رہے ہیں، سرکار ہم پر نظر کرم کر رہے ہیں، ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سرکار کو حاضر ناظر جان کر پڑھنا چاہیے، اور مل کر کا دو تاکہ آپ چمک جائیں۔ پڑھیے صلی علی نبی اللہ، صلی علی دم بے دم پڑھو درود، حضرت بھی ہے یہاں موجود، پہ جس کا وظیفہ ہو گیا صلی علی محمد، سب پڑھو صلی علی نبی اللہ، صلی علی محمد۔ صبح ہوئی، کہا تم بارگاہ مصطفیٰ میں اپنا نذرانہ پیش کرو، اگر ادھر سے آواز آ جائے کون کہتا ہے
وہ رہتے ہیں مدینہ میں، غلط ہے وہ تو رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں۔ اور مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر۔ وہ غلام مصطفیٰ ہو جاؤ تو آنے سے گزارا کر، محمد ہی محمد ہے، محمد ہی پکارا کر۔ اگر اپنا مقام چاہتے ہو، اپنی عزت چاہتے ہو، اپنی شان چاہتے ہو، مصطفیٰ صاحب اولاد کا گھر گھر میں میلاد کیا کرو۔ اللہ اللہ جب انہوں نے درود پاک پڑھا کوئی جواب نہ آئی، اب کہا یہ عاجز پڑھنے والا ہے۔ اور ان بزرگوں کی، ان لوگوں کی عادات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ سب کو سبحان اللہ، اسی وقت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب میرے بندے رات کو سوتے نہیں ہیں بلکہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ سجدہ کرتے رہتے ہیں، قیام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اللہ انہوں نے پڑھا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، آواز نہ آئی۔ حضرت عبدالعزیز محدث ترین علاقہ ہے، اس لیے ترینی کہتے ہیں۔ آپ نے جب پڑھا نا تو پھر آواز سنی سب نے، اللہ اکبر سبحان اللہ، آواز چشمے محمد کے جس طرف اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ پیارے محبوب کریم صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نظر و نیاز کے ساتھ جب پڑھا الصلاۃ، مل کر پڑھ دیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ آواز آئی وعلیکہ السلام یا ولدی یا ابنی۔ انہوں نے دلیل مانگی تھی نا، آپ سید ہونے کی ہمیں دلیل دیں۔ اب وہاں سے جناب والا سرکار کی طرف سے جو عاشق رسول ہے، محب رسول ہے، مصطفیٰ صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو جانتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آواز آئی ہے میرے بیٹے وعلیک السلام، اے میرے بیٹے یا ابنی یا ولدی، اے میری نسب والے، اے میرے بیٹے تجھ پر بھی مصطفیٰ کا سلام ہو۔ جب یہ آواز آئی نا سب نے سنی نا، قدموں میں گر گئے، قدموں میں جھک گئے، عرض کرتے پہلے کوئی جگہ نہیں دیتا تھا، جب مصطفیٰ صاحب الاولاد کے ادب کا پتہ چلا، پیارے مصطفیٰ کی عقیدت کا پتہ چلا، اس کے دل میں اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کا پتہ چلا، کہنے لگے سرکار میرے گھر آ جاؤ، سرکار میرے گھر آ جاؤ، سرکار میرے گھر آ جاؤ۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ مقام مومن کا ہونا چاہیے دوستوں، اور آپ کو سلام کا کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ حاجی منیر صاحب نے لنگر بھی پکایا ہے، اور لنگر مصطفی میلاد مصطفیٰ کا وہ کھانا اور پیارے محبوب کے متعلق تو یہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ مجھے دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ رائے شکر ادا کریں، مل کر کہتے ہیں کہ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے۔ اس گھر میں شادیاں بھی ہوتی ہوں گی، آپ کے گھروں میں بھی ہوتی ہوں گی، بڑی بڑی خوشیاں مناتے ہوں گے، لیکن یہ محفل الحمدللہ وہ محفل ہے جس کا تعلق مدینہ والی سرکار سے ہے، اور یہ خوشی کرنا جناب والا آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، اور آگے آو نور والا
تیرا سارا نور ہے۔ اس کمرے والے آقا نے یہ کرم فرما دیا حاجی منیر صاحب پر جناب والا کہ ہر سال اپنا پیارے محبوب کریم اپنا روضہ مصطفیٰ دکھاتے ہیں۔ خانہ کعبہ یہ کرم ہوتا ہے، یہ نگاہ کرم ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہر سال عمرے کی شکل میں، حج کی شکل میں یہ مصطفیٰ اپنی زیارت کراتے ہیں، اور یہ ہمیں بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، اور نور اندر نور باہر اونچا اونچا نور ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے۔ کیا تو سبحان اللہ، نعرہ بھی لگا دو ماشاءاللہ۔ یہ مولوں والی ہرنوں والی ہے، ہر والی تو زور سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، ہاتھ دونوں کا نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، مرحبا آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اللہ کا شکر ادا، نعرہ تحقیق۔ اب آمد مصطفیٰ معمولی بات نہیں ہے، اور یہ پاکوں کا ذکر، پاک لوگوں کو اللہ جمع کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ سبحان اللہ، لقد جو پہلے قاری صاحب بیان کر رہے تھے، لقد آیا تحقیقی، بے شک تم پر اے ایمان والو احسان کر دیا، کیا اذ بعث فیہم رسولا من، یہ رسولا ہے نا، تو جس پر تنوین آ جائے، جو زبر آ جائے، وہ عزت والا ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت عاشق رسول الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کیسا ترجمہ کیا، مل کر کہتے ہیں کہ سب سے اولا نبی، سب سے اولا او سب سے بالا یہ حاجی صاحب کا آپ کو یہ درس دے رہے ہیں، شکر ادا کرو، اور اللہ بھی فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر احسان ہے، اور ایمان والوں پر جب احسان ہے تو ایمان والوں کو شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں شکر